ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا ہے۔ آج کا جو رکوع پڑا ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا کہ یہ کون لوگ تھے، اور اسی طرح ذوالقرنین کے متعلق اور خضر علیہ السلام کے متعلق یہ سوالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کہ جبرائیل امین تشریف لائیں گے اور ان سے میں ان کے واقعات کو جان کر ان کو بتا دوں گا، آپ نے فرما دیا کہ کل میں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس طرف نہ گیا کہ میں اپنے اس جواب کو اللہ کے سپرد کر دوں، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں کل بتا دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نہیں کہے انشاءاللہ کے، مطلقاً کہہ دیا کہ میں کل تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ کل کا دن کیا، کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین ملنے نہیں آئے، وحی کا نزول بھی موقوف ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے ان آیات کی وحی نازل کر کے در حقیقت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھلایا۔ انبیاء علیہ السلام کے مربی، ان کو ادب سکھانے والے، انبیاء علیہ السلام کے استاد براہ راست اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں ادب سکھلاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گفتگو کا اور اپنے نظریات و افکار کے حوالے سے اللہ پر کس درجے کا اعتماد ہونا چاہیے تھا تو پہلے ہی سے، لیکن اس میں مزید جو کوتاہی یا غلطی کا امکان تھا اس کو بھی دور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی بات سے بھی متعلق ایسا نہ کہو کہ میں کل ضرور یہ کروں گا، بلکہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کریں، اور یہی حضور کے امتی اور پیروکار کو بھی حکم ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ کتنے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بظاہر انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں،
لیکن انسان ان اسباب کے نتیجے میں کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے بظاہر کامیابی بالکل اس کے قریب تر ہوتی ہے، لیکن عین وقت ناکام ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسباب کامیابی کے لیے کافی نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا اس لیے ایک مسلمان اختیار کرتا ہے، وگرنہ اصل کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضور سے یہ گویا کہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اور حضور کی وساطت سے انسانیت کو اس کو کی تعلیم دی کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنا مکمل بھروسہ اللہ پر رکھو۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی بھی بات کے لیے ہرگز یہ بات نہ کہو کہ بے شک میں یہ کل ضرور کروں گا، انی فاعل ذَلِكَ غدا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تم کہو کہ اللہ چاہے گا تو پھر یہ کام ہوگا، بغیر اللہ کے چاہنے کے نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ جو ہم اپنی گفتگو میں اس جملے کو کہتے ہیں، اس کی بھی در حقیقت وجہ یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت ہے کہ تم کو اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ محض الفاظ نہیں، اس کے پیچھے در حقیقت اللہ پر کامل اعتماد اور بھروسے کا بیان ہے کہ انسان جب یہ بات کہہ رہا ہو تو اللہ پر مکمل بھروسہ کر رہا ہو کہ میں یہ کام تو ضرور کروں گا۔ لیکن آج عجیب بات ہے، مسلمان اس نے کام چھڑانے کا اس کو بہانہ بنا لیا، کام کرنے کے لیے نہیں۔ بلکہ بعض فقہا نے تو لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب، کوئی بھی مولوی صاحب عالم، اگر وہ یہ کہیں انشاءاللہ تو سمجھو کہ کام اس نے کرنا ہی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ میں کل آپ کا قرضہ دے دوں گا، کل آپ کی رقم لٹا دوں گا انشاءاللہ، یا کل میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ، وہ کہتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو کر دوں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کروں گا۔ گویا اس کا پہلی ذہن کیا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ جی انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بعد میں کہتا ہے جی میں نے وعدہ تھوڑا کیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو اس لیے میں نے نہیں کیا۔ یہ اللہ کی اس ذات کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کام کرنے میں پرعزم ہوتا ہے تب ہی اللہ سے استدعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اللہ کی مدد مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اب تو بھی میری مدد فرما کہ یہ میں کام کر گزروں، کہیں ایسا نہ ہو میرا کیا ہوا وعدہ، میرا عزم وہ ادھورا رہ جائے اور میں اس کام کو نہ کر پاؤں۔ یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو میں اس کا ذمہ دار تھوڑا ہوں۔ یہ جو مسلمانوں نے اللہ کے احکامات کا الٹا مطلب لے لیا اور اس کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ شروع کر دیا، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور دوسرا حکم یہ دیا، ایک تو یہ کہ اس طرح نہ کہو قطعی طور پر میں یہ کام کروں گا جب تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دو، اور دوسری بات یہ کہ اگر بھول جاؤ کسی وقت یہ اللہ پر اعتماد کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کی مدد طلب کرنا، اس کو یاد کرنا، تو جب یاد آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے اس کی مدد کے طلبگار بنے، اس کی طرف متوجہ، اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ، یہ کہنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر اس سے دعا مانگو۔ اس لیے بھی ذکر یاد کرنا، نماز کیونکہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ اس کے نتیجے میں میری یاد تم میں پیدا ہو جائے۔ اس سے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول گیا ہے، مثلا اسے یاد نہیں رہی، سوتا رہ گیا، یا کسی کام میں ایسا مشغول تھا کہ یاد ہی نہیں رہا، نماز کا وقت گزر گیا، اب جب بعد میں یاد آئی کہ بھئی یار نماز میری رہتی ہے، تو فوراً نماز پڑھے، ذکر کرے، اس ذکر کو پورا کرے جو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو اس کی یاد پیدا کرنے کا جس کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول جائے، اور انسان کی نماز دو ہی وجہ سے قضا ہو سکتی ہے، یا تو سویا رہ جائے، یا یہ ہے کہ کسی وجہ سے بھول جائے،
اس کے علاوہ کوئی اور تیسری وجہ نہیں ہو سکتی کہ مسلمان نماز قضا کر دے، یاد بھی ہو اور پھر بھی وہ لاپرواہی کرے، کسی اور کام کو اہمیت دے کہ چلو میں یہ آج کام کر لیتا ہوں بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز اسی وقت قضا ہوگی جب وہ بھول جائے گا، اس کے بغیر اس سے نماز مسلمان سے قضا نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ نسیتا کا مفعول وہ خود نہ ہو، بلکہ نسیتا کا مفعول اللہ کے سوا ہو، ما عد اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو مخلوقات ہیں جن پر تمہیں اعتماد اور بھروسہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے مددگار بن سکتے ہیں، ان سے اپنے سہارے کو ختم کرو، ان سے اپنی توقعات کو ختم کرو اور اپنی توقع اور امید صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ جب تم ما عد اللہ کو بھول گئے ہو، اب اپنے رب کو یاد کرو، یقیناً تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ اصل توکل یہی ہے کہ انسان اللہ کے سوا باقی تمام سہاروں کو پس پش ڈال دے، صرف ایک ہی سہارے کو پکڑ لے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو پھر ہی کام اصل میں ہوتا ہے۔ جب انسان نے دوسرے سہاروں پر بھی اعتماد جمایا ہوتا ہے نا، تو وہ کامل توکل نہیں ہوتا، وہ ادھورا توکل ہوتا ہے، تو وہ اتنا مفید اور کارآمد نہیں ہے۔ اصل توکل وہی ہے جو انسان کا اللہ کی ذات پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سوا ہر ایک سہارے کو بھول جاتا ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ، اس کی مثال ہے انسان اس وقت دیکھتا ہے کہ جب وہ کسی ایسی مشکل اور پریشانی میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو کوئی بچانے والی اور شخصیت ذات نظر نہیں آتی، کوئی اور سارا نظر نہیں آتا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے مشرکین مکہ کے بارے میں ذکر کیا نا کہ جب ان کا جہاز یا کشتی سمندر کے بھنور میں پھنس جاتی ہے نا اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو ہلاک ہوئے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب بڑے خلوص اور سچائی کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب تمام سہاروں سے وہ ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب کوئی بچانے والی ذات نہیں ہے، پھر اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے چاہے وہ نہیں مانتے اس کو، اس وقت ہی انہوں نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ ان کو بچاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ نجاہ من البر، جب ہم ان کو خشکی پر نجات دے کر لے آتے ہیں تو یہ ایسے بدبخت ہے کہ فمنہم مقتصد، پھر یہ بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور فرما دیجیے کہ قریب ہے میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس سے بھی زیادہ درست راستے کی طرف۔ یہ پیچھے ہادہ کا اشارہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، یعنی لوگوں نے مجھ سے اصحاب کہف سے متعلق سوال کیا اور اس کا جواب میری ایک غلطی تو نہیں انبیاء کی طرف منسوخ کرنی چاہیے، یعنی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے فوراً آپ جواب نہیں دے سکتے، کچھ دن گزر گئے لگ گئے، اس کے بعد پھر وہی آئی جس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا یہ واقعہ تو اللہ نے مجھے بتایا، اللہ اس سے بھی زیادہ علوم مجھے عطا فرمائے گا، اس سے بھی زیادہ بڑے واقعات، اس سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے قوانین، واقعات، قوموں کی ترقی اور عروج کے واقعات مجھے بتائے گا، ان کے زوال کی داستانیں مجھے بتائے گا، اس سے زیادہ بڑے بڑے علوم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے اس جملے کا کہ اصحاب کہف کی اللہ نے رہنمائی کی کہ کس طرح وقت کے ظالم سامراجی طاغوتی طاقت سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اللہ اس سے زیادہ میری رہنمائی کرے گا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، چاروں طرف دشمنوں نے حضور کا احاطہ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانِ اطہر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے کہ آج رات ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی ان سے بھی بڑی رہنمائی کی کہ کس طرح دشمنوں کے اندر سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک غار میں پہنچا دیا، غار ثور میں۔
ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے تو دشمن وہاں غار تک پہنچ گئے، بلکہ اتنے قریب تھے کہ ذرا سر جھکاتے کہ حضور کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ اصحاب کہف کی ان کے کتے سے حفاظت ہوئی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کی ایک مکڑی سے حفاظت فرمائی۔ مکڑی کو حکم دیا کہ فوراً جالا تل دو، اور جالا بھی اس طرح گہرا اور مضبوط کہ دیکھتے ہی پتہ چلے کہ اتنے جالے کے ہوتے ہوئے درمیان سے بندہ کیسے گزر سکتا ہے۔ چنانچہ ہوئی قریش جن کی باتیں ابوبکر سن رہے تھے کہ اگر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں گئے ہوتے تو یہ جالا نہیں لگا ہوا ہونا تھا۔ حضرت ابوبکر پریشان بھی تھے کہ اگر انہوں نے جھانکا نیچے یقیناً ہم نظر آ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پر اعتماد پر اطمینان تھے اور فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وہی فرمایا کہ ان سے زیادہ یقیناً میرا رب جو ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور یہ اصحاب کہف اپنے کہف اور غار میں ٹھہرے رہے 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اضافہ کرتے یہ لوگ 9 سال کا مزید۔ وَلَبِثُوا کی شروع میں قالوا کا جملہ معذوف ہے، معنی یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ یا اہل کتاب جنہوں نے آپ سے سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف 300 سال ٹھہرے رہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن نے یہاں یہ بات نہیں بتائی کہ اصحاب کہف 300 سال تک ٹھہرے رہے، قرآن ان کی بات نقل کر رہا ہے کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ 300 سال، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 سال مزید، 309 سال یہ اس غار میں ٹھہرے رہے، پھر ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خود جانتا ہے کتنا عرصہ وہاں ٹھہرے ہیں۔ یہ محض اٹکل بچوں کی باتیں کرتے ہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ اتنی عرصہ ٹھہرے رہے، اس کا علم یقینی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی جزیات کو جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، محض علم اضافہ، ایسی باتوں کی تفصیلات اللہ بیان نہیں کرتے۔ اللہ واقع کے صرف اسی جز کو اور حصے کو بیان کرتے ہیں جس سے عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے، جس سے سبق لینا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے، کیونکہ آسمان و زمین کی چھپی باتوں کا علم تو اسی کو ہے۔ لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، اور کیا ہی دیکھنا ہے اللہ کا، اور کیا ہی اچھا سننا ہے اللہ کا۔ اللہ کا دیکھنا، اس سے بہتر دیکھنا کس کا ہو سکتا ہے، اور اللہ کا سننا اس سے بہتر کسی کا سننا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی غیب کے علم کو، ان واقعات و احوال کو جانتا ہے۔ ما لهم من دونہ من ولی، یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ ہی اللہ نے اپنے حکم میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ جو علم، جو قدرت، جو واقعات پر دسترس اللہ کو ہے، کسی اور کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ اس نے کسی کو اپنے حکم میں کسی اور طاقت و قوت کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جتنا جس کو وہ اللہ علم عطا کرتا ہے اتنا اس کو علم ہو جاتا ہے، زیادہ اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے پیغمبر آپ کی طرف جو آپ کے رب کی کتاب وحی کر کے اتاری جا رہی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ نے جو آپ کی طرف قوانین ہدایت نازل کی ہیں، آپ اس کی تلاوت کریں، انسانیت کو ان کی رہنمائی کریں، اس سے لوگوں کو درس دیں، سکھاتے رہیں۔ اور لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمے، احکامات اور قوانین بدلہ نہیں کرتے۔ ہمیشہ کامیاب کون سی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جو حق پر ہوتی ہیں، سچائی پر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی سی جماعتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جماعتوں پر فتح اور کامیابی حاصل کی ہے۔ اصحاب کہف 7 افراد ہیں انہوں نے اس وقت کی بڑی طاقت اور قوت کا مقابلہ کیا، آخر چاہے کتنا عرصہ گزر گیا کامیابی تو ان کو ملی ہے۔ ان کا نظریہ اور فکر معاشرے میں پھیلا اور اس کے مطابق ایک نظام قائم ہوا۔ وہ دقیانوس
وہ ظالم حکمران ختم ہوا، اس کے اثرات ختم ہوئے جی۔ اس لیے اے پیغمبر آپ اللہ کی یہ کتاب، یہ قوانین جو آپ کی طرف اتارے جا رہے ہیں، ان کو پڑھ کے سناتے رہیے، ان کی تلاوت کرتے رہیے، اور اللہ کے احکامات اور قوانین پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے احکامات بدلتے نہیں ہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز اللہ کے سوا کسی کو بھی آپ پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اگلی آیات میں ایک اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس پر انشاءاللہ اگلا درس میں بات کریں گے۔ اللہ